الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم یا معلم ابراہیم علمنا من لدنک علما وَيَا مُفَهِّمَ سُلَيْمَانَ فَهِّمْنَا فِي الدِّينِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں شکل و صورت پاویں چن ہووے کوئی مل نہیں ہوندا رب اگے پاویں کرن نالوں دولت مند ہووے تے اللہ پاک جے اس نوں پسند کردا قرآن و سنت دا جیڑا پابند ہووے سبحان اللہ ہر قسم دی حمد و ثنا پروردگار کائنات اللہ جل شانہ دی ذات و برکت واسطے انگیت اللہ تعالیٰ بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین سید الآخرین سید الانبیاء امام الانبیاء بلال آقا ابو بکر دے یار فاطمہ دے بابا سیدہ عائشہ دے شوہر اور سارے دلوں کی دھڑکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے بہت ہی خوش نصیب لوگ ہو کہ لوگ اپنے پروگرام اور اپنے اجتماع کوئی اسے مقصد کی خاطر کر رہے ہے کوئی اسے اپنی پارٹی کی خاطر جمع ہو رہا ہے کوئی اپنے بزنس کی خاطر جمع ہو رہا ہے اللہ پاک کا کتنا احسان ہے کہ رب کائنات نے سانو کروڑا چن کے سانو اپنے قرآن کی محبت کے اندر مسجد میں جمع فرما دیا سبحان اللہ یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے لوگوں قرآن کی محبت ہے ایسی محبت ہے اس محبت میں انشاءاللہ سانو جنت اندر داخلہ عطا کر دینا انشاءاللہ نبی کائنات کا فرمان صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 152 ہے فرمایا مَا كَانَ الْأَنْبِيَاءُ مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أُوتِيَ مَا مِثْلَهُ آمَنَ بِهِ الْبَشَرُ فرمایا میرے تو پہلے جیسے بھی نبی آئے نبی دنیا سے آیا اللہ پاک نے ایک معجزہ عطا فرمایا لوگ معجزہ دیکھتے اور اس کی دعوت سے ایمان لے کے آتے انہیں امتی بن جایا کرتے سن میرے بھی اللہ پاک نے ایک معجزہ عطا فرمایا اور میرے سب سے بڑے معجزے کا نام قرآن پاک سبحان اللہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام دنیا سے آئے اللہ نے معجزات عطا فرمائے ید بیضاء لے کے آئے موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ فیصلہ لہراتے
اللہ پاک اس روشن بدر بنا دیتا. موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے, آسا لے کے آئے, آتے میں پانی سے ماریا, پانی نے اپنی رفتار کو چھڑ کے ایسا کھڑا ہو جا کے سڑکنا بنا دیا نے. نبی علیہ السلام تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے, اللہ نے وہ نجات عطا فرمائے. ایک نبی نے آدمی نے اپنا جس طرح ہاتھ پھیر دے اللہ شفا دے دیتا. نبی اللہ کا عیسیٰ دنیا سے آیا, ایک بندہ فوت ہو گیا, انہیں کول کھڑا ہو کے کہتا تم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ کھڑا ہو گیا سکتا. بڑے بڑے معجزات آئے, لیکن لوگوں انہاں سارے معجزے مل کے میرے پاس پیغمبر کے قرآن سے معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام دنیا تو گئے, یدے بیضاء بھی چلا گیا. موسیٰ علیہ السلام دنیا تو گئے, آسا بھی چلا گیا. عیسیٰ علیہ السلام دنیا کو اٹھا کے آسمان سے لے جائے گئے. سارے معجزات ختم. نبی علیہ السلام کی ذات دنیا تو چلی گئی, لیکن آپ کا معجزہ قیامت تک برقرار. سبحان اللہ. اور پھر ایسا معجزہ اللہ کی قسم آج تک کوئی بندہ ایک صورت نہیں بنا سکیا, ایک آیت نہیں بنا سکیا. ایسی خبریں قرآن نے پیش کی دیا, ایسی سچیاں باتیں قرآن نے پیش کی دیا. دنیا پڑھتی جا رہی ہے اور لکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. لوگوں اے وجہ کوئی نہیں, مسلمانوں سے پابندیاں لگنیاں ہوئی ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. حقیقت کے اندر دنیا کا کفر اس بات کو پریشان ہے, دنیا کا کفر ہمیشہ خوف کے اندر مبتلا ہو گیا ہے. بن ہی گیا دنیا کو کہ لوگ دنوں دن مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. یورپین لوگ, انگریز لوگ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں, مسلمان ہوتے جا رہے ہیں, اور پھر وہ پاگڑا ہار اپنے بات کرنے مسلمان سے شروع کر رہے ہیں. یہ وجہ نہیں کہ وہ لوگ اسلام کو نقصان پہنچا کے کوئی اور مقصد لینا چاہتے ہیں, صرف مقصد ہی کوئی اسلامی پھیلی دعوت ہے, قرآن اللہ پیغام رسول کنٹرول نہیں کرے. اے میرے والے بچے, اللہ پاک نے ہم سلامت فرمائے, تو آئیے اچھا بھی ٹھنڈک بنائے. حقیقت کے اندر نبی علیہ السلام کا فرمان اگر تھوڑے دیر سے منعقد ہو جائے, اسے سمجھ آ جائے, اے بچے حدیث کے مطابق ایک علم ہی حاصل نہیں کر رہے بلکہ جنت راضی نہ جا رہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے سارا تحقیق کریں یلتمسوا فی علم سبحانہ وتعالی طرق من طریق الجنہ. جڑا بندہ قرآن کا علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں اللہ پاک اپنے جنت راضی چلا دے. سبحان لوگوں کائنات ایک قرآن سارے دل رحمتہ کا باعث ہے, سارے دلوں کا سکون بن کے آیا ہے, سارے دلوں کا اطمینان بن کے آیا ہے, سارے واسطے رحمتوں کا باعث بن کے آیا ہے. آئیے ذرا صحیح مسلم ایک حدیث کا بیان کرنا. تواڈے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دنیا سے آئے, لوگوں کو قرآن سنایا, قرآن کی آیات سنایا, قرآن کا پیغام سنایا. اللہ کی قسم ہے قرآن کوئی کہانی پڑھ رہا ہے, قرآن کوئی محفل پڑھ رہا ہے, تین اندر بڑا ہی سکون محسوس ہوتا ہے. منظر کی معاہدہ قرآن پڑھنے والا نبیوں کا سردار ہوئے, سننے والے ساری کائنات ایک لوگ ہوں, پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے مسجد نبی نے قرآن سنایا کرتے. آقا علیہ السلام دنیا کو چلے گئے. آقا جانشین بننے والا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت آ جاتے ہیں, خلافت کا عہدہ سنبھال لیتے ہیں. ایک دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح جمعہ اشار فرمایا ہے, جمعہ پڑھایا ہے, جمعہ پڑھا کے پاس آ رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے صدیق اکبر, نبی علیہ السلام جمعے تو بعد سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جایا کرتے سن. اسی آقا علیہ السلام کی سنت مطالعہ کروا سے سنت عمل کرتے ہویا اسی بھی ام ایمن کے گھر جاواں گے. دونوں شیخ ہیں نبی علیہ السلام کے یار جا رہے ہیں.
سیدہ ام احمد کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے کو آواز آئی، کون؟ فرمان لگے ہیں ابو بکر نبی علیہ السلام کا یا نبی علیہ السلام کا خلیفہ، آقا علیہ السلام کی بات نہ سنے ہیں، ابو بکر کی بات نہ سنے ہیں، ام احمد نے اپنے قاضی دس اپنی کنڈی لگا دی ہے، کنڈی لا دی ہے، ابو بکر صدیق کے آگے چلے جاتے ہیں، قاضی اندر داخل ہو جاتے ہیں، اس طرح بیٹھ جاتے ہیں، سیدہ ام احمد نے رونا شروع کر دیتا ہے، اکھاں سے دارودار آنسو آ رہے ہیں، سیدہ ابو بکر صدیق پریشان ہو جاتے ہیں، کہنے لگے ام احمد سانوں سے بجا دسنا، سانوں بھی سبب دسنا، کوئی روتی معقول وجہ تاکہ اسی بھی پریشان ہوئیے، اسی پریشان ہو جانا، تو روئی جا رہی ہے تیرے گھر آئے ہاں، نبی علیہ السلام کی سنت زندہ کرنے ہوئے ہاں۔ ام احمد کہنے لگی دیکھو نبی علیہ السلام سارے اندر موجود ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا علیہ السلام سانو اللہ قرآن سنایا کرتے سن، قرآن کی آیات سنایا کرتے سن، انہاں دی برکت دے نال، انہاں دی رحمت دے نال اللہ سارے گھراں تے رحمتاں نال کیتا کردا سی۔ نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے ہیں اور رحمتاں دا سلسلہ سارے گھراں تو بند ہو گیا ہے۔ میرے روح کی وجہ ہے لوگوں ذرا دیکھو آج جڑا بندہ اپنے گھر کے اندر قرآن نہیں پڑھتا، نبی علیہ السلام کا پیغام نہیں پڑھتا، انہاں کا رحمت تو خالی ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کا فرمان نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھر میں قرآن پڑھا کرو، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس گھر میں شیطان اپنا بسیرا کرتا ہے، جب شیطان بسیرا کرتا ہے پھر کی ہوتا ہے؟ گھر میں لڑائیاں آتی ہیں، گھر میں بے سکونیاں آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات سے اختلافات، اگر چاہتے ہو گھر میں سکون آ جائے، رب کعبہ کی قسمیں میں دنیا میں پہلے انسان سے رہ کے دنیا کے آخری انسان تک سارے لوگوں میں اکٹھا کرا، انہوں نے سارے سچ اکٹھے کرا، نبی کا نام ایک لفظ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر قرآن پڑھو گے اللہ شیطان کو دور کر دے۔ اور پھر آئیے نبی علیہ السلام قرآن کا تیار قرآن ہی اتنا ہے، قرآن میں تفسیر ایسی ہے، اے ساری چیزاں، اے بخشن کی دیواراں، اے جنیاں بے جان چیزاں ہیں، قرآن رہتے بھی بے گناہ جا سکتی ہے۔ دلیل ابن ماجہ کی روایت، ایک دن پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام سے مٹھی کی زبان، آقا علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے، ایک عجیب سوال پیدا ہو جاتا، آقا علیہ السلام مسجد نبی کے اندر ایک تنا کھجور کا تنا پیا ہوا ہے، آقا علیہ السلام اس کو ٹیک لگا کے صحابہ کو قرآن سنانے، ایک قرآن والا آیا کہنے لگا اللہ رسول آقا نجر لکا ممبر یا رسول اللہ، اسی توارے واسطے ممبر نہ بنا دیئے، فرمایا کی اجازت دے دیتی ہے، ممبر بنایا گیا ہے، ممبر بن کے مسجد نبی اندر آ گیا ہے، نبی علیہ السلام نے وہ تنا مسجد کے کونے اندر کھوا دیتا ہے، مسجد کے کونے اندر تنا چلا گیا ہے، آقا علیہ السلام قرآن سنانے واسطے بات کرنے سے ممبر سے چڑھے نے، ایسا اپنا قرآن شروع کیتا ہے، اپنا بات شروع کیتا ہے، مسجد میں روندیاں آواز آ رہی ہیں، سارا سناٹا چھا جاتا ہے، نبی علیہ السلام بھی خاموش ہو جاتے ہیں، سارے لوگ بھی خاموش ہو جاتے ہیں، روندی آواز سے آ رہی ہے لیکن رون والی آنکھیں نظر نہیں آ رہی، روندی آواز سے آ رہی ہے لیکن رون والا چہرہ نظر نہیں پہ آتا، روندی آواز سے آ رہی ہے لیکن رون والی آنکھیں نظر نہیں پہ آتی۔ اچانک جگہ میں پیر رب حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تو کھلے ہو گئے، مسجد کی طرف تنا کیا ہو رہا ہے، انہوں اپنے نال لگا دینے، وہ تنے نے سر چپ کرنا شروع کر دیتا ہے، جنہیں چھوٹا سا بچہ زاروں کی طرح رویا ہوئے ماں کو اٹھا دیے، اپنے نال لگا دیے، بچہ ہچکیاں پڑ کے بچہ کس طرح خاموش ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح کس طرح خاموش ہونا شروع ہو گیا ہے۔ قربان جاؤں اس طرح کی قسمت ہے کہ جس کو ہاتھ لگے نبیوں کے سردار سے ہاتھ لگے نے، وہ بے نصیب دے کیا کہنے، آقا علیہ السلام نے خاموش کروایا ہے، خاموش کروا کے زبان آخر نبی علیہ السلام ممبر پہ آ گئے، فرمایا میرے صحابہ نے
تصور سے یہ تنویر ہونے کی وجہ کی ہے فرمایا اللہ و رسول اعلم اللہ رسول تسی بہتر جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے اللہ جاننے والا ہے یا اللہ نے وہی ذریعے تمہیں دس دیتا ہے تسی بہتر جانتے ہو فرمایا میرے صحابہ میں اس طرح ٹھیک لگا کے تم اللہ کے قرآن کی آیات سنایا کرتا تھا اللہ کا قرآن سنایا کرتا تھا ایک طرح نے آج قرآن کی جدائی برداشت نہیں کی تھی آج حضور کا دیتا ہے کہ رونا شروع کر دیتا ہے یار اللہ تعالیٰ دیکھو کتنی ساری عمر بیت گئی ہے اگر آج بھی میں قرآن کا ناظرہ پڑھنا نہ آئے کتنے افسوس کی بات ہے میں کاروبار کے اندر سے عروج تک پہنچا کوشش بھی کرا اور عجیب بھی طریقے بھی اپنا لیکن قرآن کی پرواہ کوئی نہ ہو ایک قرآن کی ایسی چیز ہے میرا پھر کسی لکڑی تو سمجھتے نہیں ہو گیا پتھر تو سمجھتے نہیں ہو گیا لوگوں اپنے دل کی پرواہ کرو تو قرآن ایسی زمین کو صرف اگر آباد کر سکتی ہے کہ قرآن آباد کر سکتی ہے جس بندے کی زندگی میں قرآن نہیں وہ بندے کی زندگی پریشانیاں کے اندر کارے جس بندے کی زندگی میں قرآن نہیں اس بندے کی زندگی اندر برکت شامل نہیں ایسے جسم اللہ پاک نے بنایا ہے ان کی غذا کا نام اس زمین کا ملتا ہے یہی انسان میں روح شامل ہے اور روح اللہ نے آسمانوں کو پایا ہے اور آسمانوں کو جگہ قرآن کا نام کرنا ایک قرآن بندہ کرنا پڑتا ہے بدل تسلی دیتا ہے آج بہت بڑا علی ہے کہ مسلمانوں کا تعلق قرآن کو کمزور ہو گیا ہے جس وقت کا تعلق مسلمانوں کا قرآن کو کمزور ہو رہا ہے اللہ کی قسمیں برکتاں ختم ہو گئیاں کاروبار میں برکتاں ختم ہو گئیاں سارا کار کما رہے ہیں لیکن پھر بھی دوری ہی پہ اٹھاؤ تعلیم مسلمانوں نے لاٹ نکالے جدوں انہوں نے بڑے صغیر تھے انگریزاں نے قبضہ کیتا قبضہ کر کے ایک دن مسلمان قابو ہی آیا ہے انہوں نے اپنا سروے کرنے واسطے ایک برطانیہ جو بندہ کریا ہے وہ سروے کر کے اور ہندوستان کے لوگ سارے قابو کیوں نہیں آ رہے ہیں وہ بندہ آیا آ کے سروے کیتا 3 مہینے سروے کرنے تو بعد واپس چلا گیا کہنے لگا کہ تسی اتنے سکھاں کو قابو کر سکتے ہو ہندوؤں کو قابو کر سکتے ہو ساری قوموں کو قابو کر سکتے ہو لیکن اتنے مسلمانوں کو قابو نہیں کر سکتے پوچھنے والے نے پوچھا مسلمانوں کو قابو کیوں نہیں کر سکتے انہوں نے جیسے حکومت کیوں نہیں کر سکتے انہوں نے جواب دیتا انہوں نے کہنے لگا کہ میں تہجد کا ٹائم ہوتا تھی فجر سے پہلے کا ٹائم میں مسلمان جس محلے سے بھی گزریا مسلمان جس پنڈ سے گزریا میرے قرآن کی آواز آ رہی جو لوگ تک مسلمان نے قرآن پڑھیا اور قرآن کا محبت پائی اللہ کی قسم کامل انہوں نے قبضہ نہیں کر سکتے جب انہوں نے قرآن پھر اس نے کی کیا باقی کبینہ کہنے لگی پھر حال کی کہنے لگا انہوں نے قرآن چھٹا دی کوئی اور تعلیم دیو انہوں نے اس طرح کی تعلیم کے اندر مبتلا کر دیو کہ قرآن پڑھنے میں ٹائم نہ ملے ارے وجہ کی آج یہ اس بات کو اپنے بات میں کامیاب ہو گئے کافر اپنے بات میں کامیاب ہو گیا کہ بچہ دنیا کی تعلیم کے واسطے سے سارا کچھ مسلمانوں سے حاصل کر رہے ہیں لیکن نہیں کر رہے ہیں قرآن کی تعلیم باتیں کچھ نہیں کر رہے ایک قرآن کے ادارے بغیر فیس تو پڑھا رہے ہیں لیکن پھر بھی لوگ جس طرح لوگوں کا رویہ کس طرح ایک بہت بڑے پنجاب ایک بہت بڑے محدث گزرے مولانا عبدالرحمان وزیرہ والی ایسا وہ بڑے بڑے اتنے شہر نظر آ رہے اللہ پاک نے قبر کے قرآن رحمت نازل فرمائے یہ سارے نہ الگ تکلیف پر جا کے اٹھ مل جاتا ہے نبی نے سن ایک دن کسی کو خواب آیا انہوں نے والد کہنے لگے کہ میرا بچہ چھوٹا جیسی نبینا اور اکثر اسی دیکھتے ہو کہ لوگ اپنے وہ بچوں کو دینی تعلیمات سے زیادہ تر مقم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو اچھے لوگ اچھے بھی لوگ ہیں یہ لوگ بالکل ایسے بچے ہم سے چھڑ کے آ رہے ہیں بچے بالکل تعلیم تو ناکام ہو جائیں انہوں نے والد نے اس طرح ہی کیا نبی نے سن مدرسے جا کے داخل کروا دیتا کچھ دیر کے بعد ان کا والد فوت ہو گیا
کسی نے بھاگ نے والد کو دیکھا، والد نے یہ کہہ رہا سی کاش کہ میرے 4 بیٹے نبی نے انہیں سارا مدرسے داخل کروا دیا، میرے ایک بچے کی وجہ سے اللہ پاک نے میری قبر کو ٹھنڈا کر دیا۔ لوگوں یہ حقیقت نے اسی اپنے بچیاں کی قریب واسطے دنیا بھی قریب واسطے بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہی نبی نے سانوں فائدہ دیا ہے وہ ساڈے فوت ہونے تو بعد ساری قبر کو ٹھنڈا کرنا ہے، وہ کل قیامت میں ساڈے بچی جو ہے ضرور کرنا ہے، وہ طرف ساری کوئی توجہ نہیں۔ ورنہ آپ یہ تو خیر اللہ کرنے لولا محمد نے شیوا ہی ہوتا ہے کہ ہر کام نے تو اپنی آخرت میں دیکھ لیا۔ صحیح بخاری کا واقعہ، نبی علیہ السلام ایک دن مجلس لگانے بیٹھے نہیں، ایک آمن والا آیا، ایسا نبی علیہ السلام بیٹھے، عورت آئی کہنے لگی اے اللہ کے رسول میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، مجلس میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اِلَّا تَكُنْ لَكَ حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِي یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر تمہیں کوئی ضرورت نہیں کہ اس عورت کی شادی میرے نال کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی ایک دل کو ہرا دینے والا واقعہ، نبی علیہ السلام نے شمیلہ کا بیان کسی والی سوچ کی سی حاجی کا سوچ کتنے پہنچی، فرمایا اللہ رسول اگر تمہیں ضرورت نہیں کہ شادی میرے نال کر دے۔ اللہ رسول فرمانے لگے تیرے کو کوئی حق میں دینے واسطے کوئی چیز ہے؟ کہنے لگا اے اللہ رسول میرے کو کوئی چیز نہیں۔ فرمایا جا اپنے گھر گیا، ٹینک گیا، اپنے گھر گیا، سارا گھر چھان مارا کوئی چیز نہیں، واپس آ گیا، فرمایا اللہ رسول کچھ نہیں ملے۔ فرمایا کہ تمس والوں خاتم من حدید، اگر تیرے لوہے کا چھوٹا سا چھلا رکھ کر وہی رہ گیا، شادی کر گیا کیا لگا اللہ رسول چھلا بھی نہیں ہے، چھلا تک نہیں ملا۔ آج دیکھو نا ساڈا پاکستان کا غریب تو غریب کا اللہ کی قسم انہاں دا سامان کے رکھنا نہیں پورا، واپس آ گیا کہ اللہ رسول کچھ نہیں ملا، بیٹھ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو درس دینا شروع کر دیا۔ اچانک وہ صحابی اٹھیا اور مجلس سے جان لگا، فرمایا کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ رسول کام نہیں ہو رہا ہے جانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر آ میرے قریب آ، اب آپ شریف میرا قرآن یا کچھ قرآن یاد اللہ کی قسم کیا کر گئے جی اللہ کے رسول فلاں صورت کی یاد ہے، فلاں صورت کی یاد ہے، فلاں صورت کی یاد ہے، بڑیاں بڑیاں صورتوں کے نام لینے شروع کر دیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی تیرا حق ہے اے کہ تو اس عورت کو قرآن سکھا، تو قرآن سکھانا ہے۔ اتنی ایسی سنی ہے ذرا ہو کے کہ دنیا کی گل آئی کہ قسمیں اللہ کی قسمیں کو چھٹا تک نہیں ملیا، لیکن جو دین کی گل آئی قرآن کی گل آئی ہے فلاں صورت کی یاد ہے، فلاں صورت کی یاد ہے، اللہ کے رسول فلاں صورت کی یاد ہے۔ کیا وہ صحابی کوئی دنیا کا نہیں سنتا؟ اللہ کے رسول نے کیسی انہوں نے تربیت کی اندے وقت دے کول دین سیکھن واسطے تے ٹائم موجود ہے، اندے ہر وقت قرآن کو یاد کرتا ہے، قرآن سے پیار کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو نظریہ دے کر لوگوں اے دنیا جس طرح کی گزری گزر جائے گی، اپنی اصل زندگی آخرت کی تیاری اس واسطے لوگوں اللہ تعالیٰ وقال رسول انکم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کل قیامت میں کچھ شکایت اللہ کی دعوت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ایک اللہ کا رسول بھی شکایت کرے گا انکم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے اللہ اے فلاں لوگوں نے قرآن چھوڑ دیتا سی۔ ذرا تم نے میں غور کریے اگر کل قیامت اللہ کی عدالت ہے تو دنیا کی عدالت ہے نا، سفارشیں چل رہی ہیں، تعلق چل گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ کی عدالت میں کوئی سفارش نہیں چل رہی، اللہ کی عدالت کے اندر تو کوئی پیسہ نہیں چلنا، کوئی تعلق نہیں چلنا، اتنے جو شکایت اللہ کا رسول لگانے والا ہوئی اور لگاوے کہ میں نے قرآن چھوڑ دیتا ہے، قرآن کے عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، کہ جواب ہی دے گا اور ایک گل قرآن کی
قرآن بالکل لینا یا قرآن کا قرآن کی تعریف آپ سے مدد ہی نہیں. میرے بھائیوں بزرگوں، اگر چاہتے ہو کہ زندگی اندر سکون سے باہر آ جائے، پھر کوئی دن گزرنا نہیں چاہیے جس دن تم قرآن کی تلاوت ہے. اگر تم قرآن نازل پڑھنا ہوتا ہے پھر قرآن کا ترجمہ پڑھنا، ترجمہ ہونا ہے جس دن قرآن کی تفسیر پڑھ، اور پھر انہیں جب باہر حاصل کر اپنی اولاد کو پڑھا. اسلام اصلی تعلیم کا بنیادی تعلیم کا مخالف نہیں. جو تو اپنے بچے کو میٹرک کروانا ہے، نالا چیزوں قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا رہے ہیں. اپنی بچی کو جو ایسے کروانا ہے نال صورت نور کا صورت نساء کا ترجمہ بھی آئے تو پھر اللہ کی قسم تیرے واسطے نجات آئے. اگر کل اللہ کے دار میں تیری اولاد نے دل پوچھ لیا، اللہ کو شکایت لگا دی کہ اللہ ساڈے والد نے ساڈے دین واسطے کچھ کیتا ہی نہیں، سانو دین سکھانے واسطے کوئی توجہ نہیں کی، تو تیرا سے میرا جواب کی ہوگا؟ اتنے کے فیصلے حق کے نام ہوں گے، انصاف کے نام ہوں گے. اس واسطے لوگوں اپنے آپ کو قرآن کے نال جوڑ لو، اپنا تعلق اپنا رشتہ قرآن کے نال جوڑ لو. صبح دوپہر شام جدو ٹائم ملے قرآن سے محبت پاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن اسی پڑھو گے، قرآن اور محبت اسی کرو گے، کل قیامت میں قرآن کو بڑا وکیل بن کے آئے. قرآن کا بڑا مقدمہ رہے گا. دیکھو نا دنیا میں کوئی مسئلہ ہو جائے بتا کہ نہ مانگے تو مانگا وکیل لگو، ساڈا مسئلہ چھتی آ جائے. لیکن جب وکیل اللہ کا قرآن ہے تو بندہ جنت جا نہیں سکتا. لیکن ایک چھوٹے سے قرآن وکیل بنے گا کہ صرف تم گلاب سے آگے رکھ دو پڑھو نا. قرآن وکیل بنے گا تو تم صرف قسمہ باندھ رکھو. قرآن وکیل یہ بنے گا کہ صرف جو کاروبار میں استعمال کرنا ہے تو قرآن لے کے آ جاؤ. نہ میرے بھائی، قرآن وکیل ادو بنے گا جدو تو پڑھے تو پہلے اٹھ کے بھی قرآن پڑھے گا، اور پھر تیری فکر اپنی باقی چیزوں کا کاٹ ہوئے گا. سب کو زیادہ تر فکر ہوئے گا کہ یار میں قرآن نہیں پڑھا کہ نہیں پڑھے. اس وقت وکیل بنے گا. اللہ پاک ہم سارے قرآن کے تعلق نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. ساری اولادوں قرآن کا عظیم عالم بنائے اور ہم سارے قرآن کی رحمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ سارے سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ سارے سارے معاف فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. یا اللہ سارے فوش لگام معاف فرما. یا اللہ سارے فوش لگام معاف فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. یا اللہ جس بچے نے قرآن کی تکمیل کی ہے یا اللہ اس بچے میں اپنے والدین واسطے اکھاں دی ٹھنڈک بنا. یا اللہ اس بچے کو دین دا عظیم عالم بنا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. یا اللہ سب سارے قرآن کی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا اللہ جو بیمار ہیں مکمل شفا عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں مکمل شفا عطا فرما. یا اللہ جو ضرورت مند ہیں اللہ ان کی ضرورتیں پوری فرما. یا اللہ یا رحمان یا اللہ جو پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ مسلمان مظلوم نے مجبور نے
یا اللہ انہاں دی مدد فرما، یا اللہ انہاں دی مدد فرما، یا اللہ کشمیر دے مسلماناں دی مدد فرما، یا اللہ دنیا دے جس خطے دے مسلمان یا اللہ مظلوم نے انہاں دی مدد فرما، یا اللہ کافروں نے تو قبول فرما، یا اللہ سارے سارے دے کراں دے اپنی رحمتاں نازل فرما، یا اللہ اپنی برکتاں نازل فرما، یا اللہ اپنی رحمتاں نازل فرما، یا اللہ سن سارے یا اللہ سن سن بار عمرہ دی سعادت عطا فرما، یا اللہ عمرہ دی سعادت عطا فرما، یا اللہ سارے ایمان دی حفاظت فرما، یا اللہ سارے دین دی حفاظت فرما، یا اللہ سارے اسلام دی حفاظت فرما، یا اللہ